آیت کریمہ نمبر 116 117۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعْنَهُ اللَّهُ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت سے متعلق کچھ گزارشات کل آپ نے سماعت کی تھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے حقوق میں سے، حقوق اللہ میں سے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی شان کریمی ہے، شان رحیمی ہے، لیکن اس کے حقوق میں سے اگر اس کی ذات، صفات، عبادات، اطاعت میں، صفات میں غیر کو شریک کیا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے حقوق میں جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ کس کو کرے گا؟ جس کو وہ چاہے، اس کی اپنی مشیت ہے، اپنی چاہت ہوگی۔ اسی بات کو آگے فرما دیا، جو شرک کرتا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اور شرک کرنے والا راستہ حق سے بہت دور بھٹک چکا ہوتا ہے۔ راستہ حق توحید، اور اس سے ہٹ کر شرک والا فرمایا بہت دور چلا گیا ہے، کامیابی ناممکن ہوگی۔ دنیا میں تو ہو جائے گا۔ دوسری بات اللہ نے ذکر کر کے فرمائی کہ دنیا میں جو لوگ یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی عقل کو دیکھو کہ یہ مؤنث کو پکارتے ہیں، کمزور مخلوق کو، اور نمبر 2 یا پکارتے ہیں تو یہ شیطان مردود اور لعنتی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اس کی بات ماننا، اسی کو پکارنا ہے، اسی کی اطاعت کرنا، اسی کو لینا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لا یغفر، معاف نہیں کرتا ہے، معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شریک کرنے کو، شرک کرنے کو۔ اس اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ معاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اپنے حقوق میں سے کسی نے حق توڑا ہے تو وَيَغْفِرْ، اور اللہ معاف کر دے گا، ما، ان گناہوں کو، دون ذالک، جو اس شرک کے علاوہ تھے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے معاف کرے، کر سکتا ہے۔ وَمَن یشرک، اور جو شرک کرتا ہے باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد، پکی بات ہے، ضل،
وہ بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، ضلالم بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا حق سے۔ این یدون، شرک کرنے والے لوگ، اللہ نے فرمایا این یدون، نہیں وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، الا اناسا، مگر مؤنثات کو، عورتوں کو۔ نمبر 2 فرمایا وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ نہیں پکارتے ہیں، الا شیطانا، مگر شیطان کو، مریدا، ددکارے ہوئے کو، لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ آیت سے متعلق کل کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض گزار کی تھیں کہ انسان کے گناہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ایک وہ گناہ جو حقوق العباد ہے، اللہ ان کو کسی صورت معاف نہیں کرتا ہے جب تک اس کا بدلہ نہ دیا جائے۔ دنیا میں بھی حقوق العباد کا بدلہ، اللہ ظلم کا بدلہ سزا دے دیتے ہیں، اصل آخرت میں سزا ہوگی۔ دیگر بھی جو بندے حقوق العباد کو تلف کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا بدلہ اللہ دے گا، پھر سزا دے گا، اس کے بعد ان کا نظام ہوگا، وہ معافی نہیں ہوگی۔ وہ کل آپ نے تفصیل سنی تھی۔ اور حقوق اللہ میں سے ایک اللہ کے حق نماز نہیں پڑھی ہے، بدکاری کر دی، فحاشی کر دی، اللہ کے حکم توڑے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ میری مرضی ہے، میں معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ معاف کروں تو سزا دے کر اس کو پار کر دوں گا جنت میں۔ لیکن حقوق اللہ میں سے کفر اور شرک، کفر کا دوسری جگہ ذکر فرمایا، یہاں شرک کا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تعظیم میں، اللہ کی محبت میں اگر کسی بھی غیر کو اللہ کے علاوہ کو شریک کر دیا، اس کو شرک کہا جاتا۔ اللہ کہتا ہے اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ پھر اسی کل کافی ساری باتیں ہوئی تھیں اسی کے ساتھ، یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک بھی جو تھے نا، جن کو ہم بھی مشرک کہہ دیتے ہیں، قرآن بھی مشرک کہہ گیا، حدیث بھی کہہ گئی، اور ہم بھی کہتے ہیں مشرک جہنم میں، ابو جہل جہنم میں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی نے بھی شریک نہیں ٹھہرایا۔ میری بات سمجھائیے۔ مثلا اللہ کی ذات کو وہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہی ہے، میرا لفظ سمجھے ہیں، خالق اللہ ہی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بات تو ٹھیک تھی۔ ہمارے جسموں کا مالک اللہ ہی ہے، یہ جسم اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ابو جہل کے علاوہ سارے مشرک کہتے تھے۔ اور وہاں کے یہ اس کے آگے بڑھ کر یہ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، مانتے تھے کہ خالق اللہ، مالک اللہ، آگے اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، کچھ صفات مانتے تھے، کچھ صفات میں غیر کو لے کر آ جاتے تھے۔ اور ان سے پوچھا جائے اللہ کا کوئی ثانی، کہتے کوئی بھی نہیں ہے، ازل سے وہ ہے، کائنات کے ابتدا سے ہے، کائنات نہیں تھی وہ ہے، اور کائنات ختم ہونے کے بعد بھی وہی ہے، یہ وہ کہتے تھے۔ البتہ آگے اللہ کی صفات کو بھی یکتا مانتے تھے، اور وہ قرآن نے خود شہادت دی، عام آدمی کی شہادت نہیں ہے۔ ابو جہل بھی کہتا تھا، ابو جہل کے ساتھ والے بھی کہتے تھے کہ اللہ خود ان سے پوچھوایا ہے، ان سے پوچھو نبی کہ رازق آسمان سے بارش برسا کر
بارش برسانے والا کون؟ وہ کہتے یہ اللہ ہے۔ بارش برسا کر زمین سے طرح طرح کے اناج نکال کر ہمیں روزی دینے والا کون؟ ابو جہل سارے کہتے یہ رازق اللہ ہے۔ تو وہ رازق بھی اللہ ہی کو مانتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ نبی ان سے پوچھ ذرا، من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو آسمان سے بارش برسا کر زمین کو سیراب کر کے اندر سے طرح طرح کی روزی اور غلے دینے والا کون؟ قرآن نے کہا۔ آگے ابو جہل اس کے ساری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی، سارے اس کے حمایتی بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں پکی بات ہے یہ اللہ ہے رازق۔ اللہ کو رازق بھی مانتے تھے، خالق بھی مانا، مالک بھی مانا، رازق بھی، بارش برسا کر روزی دینے والا اللہ کو مانتا تھا ابو جہل بھی۔ اور یہ عام مولوی کی یا کسی عام آدمی کی شہادت نہیں، شہادت بھی کس کی ہے؟ قرآن کی ہے 11ویں پارے میں۔ اور پھر کیا کہہ دیا؟ من یرزقکم من السماء والارض۔ اگلی بات نبی سے پوچھ، امن یملک السمع والابصار، مالک تمہارے جسموں کا، تمہاری بینائی کا مالک کون؟ بینائی کس نے دی؟ کہتے ہیں یہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ اللہ نے دی ہے۔ شنوائی کس نے دی؟ تمہاری شنوائی کا مالک کون؟ امن یملک السمع، یہ شنوائی کا مالک کون؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ بھی اللہ ہے۔ یہ مکہ کے مشرک کہہ رہے تھے، جن کو ہم مشرک کہتے ہیں خود اپنی زبان سے۔ پھر ان سے یہی پوچھا ہے، اچھا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، بے جان انڈے سے جاندار چوزا اور مرغی نکالنے والا کون؟ وہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ بے جان نطفے سے انسان کو بنانے والا، جاندار انسان بنانے والا، بچہ بنانے والا کون؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اچھا یہ بتا دو کہ مرغی سے بے جان انڈا نکالنے والا کون؟ فرمایا یہ بھی اللہ ہی ہے۔ یہ وہ بھی کہتے تھے۔ آگے ابو جہل کے کہا ان سے یہ پوچھنے بھی، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ کل کائنات کی تدبیر اور نظام چلانے والا کون؟ رات لانے والا کون؟ دن لانے والا کون؟ سورج کو لانے والا کون؟ چاند کو لانے والا کون؟ شمسی توانائی دینے والا کون؟ قمری توانائی دینے والا کون؟ یہ کل کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ آگے ابو جہل سارے کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پکی بات ہے یہ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ مکہ کا مشرک کہہ رہا تھا۔ تو گویا اللہ کی ذات کے ساتھ بھی وہ کسی دوسرے کو نہیں لاتے تھے، اللہ کی بعض صفات میں بھی وہ غیر کو نہیں لاتے تھے۔ بعض صفات میں جس طرح بھی ذکر کر دیا، بعض کرتے تھے۔ خالق اللہ کو مانتے، مالک اللہ کو مانا، رازق اور داتا اللہ کو کہتے۔ داتا مانا روزی دینے والا، رازق کا مانا بھی وہی ہے۔ اسی لیے یہ داتا کسی کو نہیں، مکہ کا مشرک داتا نہیں کہتا تھا کسی کو۔ ہمارے پاکستان والے علی اجمیری کو داتا کہہ دیتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ پاگلوں کو۔ داتا کون ہے؟ اللہ، دینے والا فارسی کا لفظ ہے، رازق عربی کا لفظ ہے، اور داتا فارسی میں روزی دینے والا۔ تو وہ بھی کہتے تھے یہ روزی دینے والا اللہ، شنوائی کا مالک اللہ، بنائی کا مالک اللہ، بے جان سے نطفے سے بچہ بنا کر پیدا کرنے والا اللہ، مرغی سے انڈے سے مرغی پیدا کرنے والا اللہ۔ وہ ظالموں پھر جاتے کدھر ہو؟ کیوں؟ اللہ اکبر۔ لیکن آگے بڑھ کر تھوڑی سی ڈنڈی مار دیتے تھے۔ وہ اللہ کی بعض صفات میں غیر کو لے کر آ جاتے تھے۔ وہ بعض صفات میں کیسے؟ وہ یہ کہہ دیتے تھے، اور قرآن نے اس کو ذکر کر کے فرمایا اذ نسویکم برب العالمین، پہلے ذکر کر کے فرمایا کاش ہم جہنم میں گمراہ نہ ہوتے اگر یہ کام ہم نہ کرتے۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے رب العالمین کے ساتھ برابر کچھ لوگ لے آئے تھے۔
اللہ کی صفات میں لے کر آئے تھے. کیا؟ نفع دینے والا اللہ. وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ بھی نفع دے دیتے ہیں، منات بھی فائدہ دے دیتے ہیں، منات کی ہم نیاز دیتے ہیں، وہ نقصان سے بچا دیتے ہیں. یہ نفع نقصان والی اللہ کی صفت تھی، اس صفت میں غیر کو لے آتے، ان صفات میں لاتے کہ نفع دینے والا فلاں ہے، نقصان دینے والا فلاں. فلاں کو ہم سجدہ کریں گے تو وہ ہمیں فائدہ دے دے گا، فلاں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، فلاں کی دربار میں جائیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. وہ آگے آپ کے سامنے آتا ہے، ابھی عرض کرتا ہوں. بس یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے پھر اللہ کی کچھ صفات میں غیر کو لے آئے. اللہ بھی نفع دینے فلانا بھی نفع، اللہ بھی نقصان دینے فلانا بھی نقصان دے دیتے ہیں، اللہ بھی عزت کا مالک ہے ذلت کا، فلانا بھی ہمیں عزت دے دیتا ہے، اللہ بھی قسمت کو اعلیٰ کرنے والا اور قسمت کو ناقص کرنے والا، کہتا ہے فلانا بھی کھوٹی قسمت کھڑی کر دیتا ہے، جوڑ تو جوڑو. یہ کر دیتے تھے. ہمارا پاکستانی بھی یہ کہہ دیتا ہے. کل ساتھی پوچھ رہا تھا کہ بری بری یا بری کھوٹی قسمت کر کھری. نہ وہ یہی کام کرتے تھے اور اللہ کی صفات میں غیر کو لے آتے تھے. ذات میں کوئی بھی نہیں لاتا تھا، صفت میں. اور وہ صفت میں آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ بھی اللہ کی صفت میں. ایک طرف کہتے ہیں کہ نطفے سے بچہ پیدا کرنے والا اللہ، لیکن کچھ پاگل ایسے تھے کہتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس جائیں گے، وہ بزرگ اللہ سے سفارش کروا کے ہمیں بیٹا دے دیتا ہے. وہ بیٹے شیٹے دے دیتے ہیں لیکن خود نہیں دیتے ہیں. کون؟ کس سے؟ اللہ سے دلا دیتے ہیں. تو اگلی بات، اور صفات میں کچھ شرک کرتے تھے. نمبر 2، اللہ کی عبادت میں غیر کو لے آتے تھے. سجدہ اللہ کو، وہ غیر کو سجدہ کر لیتے تھے. قبر کو سجدہ کر لیا، صنم کو سجدہ کر لیا، مورت کو سجدہ کر لیا. یہ ان کا شرک تھا. یہ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. وہ اس عبادت میں اللہ کے علاوہ غیر کو بھی سجدہ کر لیتے تھے. اللہ سے مانگنا تھا، وہ غیر سے بھی مانگ لیتے تھے. ان کا یہ قصور تھا. اللہ کی صفات میں غیر کو لے آتے تھے. اللہ نے ان کو مجرم قرار دیا. ہم بھی ان کو کہتے ہیں مشرک تھے. خود وہی کام کریں تو ہم مسلمان ہیں. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیوں مشرک تھے. اور آج ہماری قوم اسی حال میں ڈوبی ہوئی ہے. اور وہ اس سجدہ غیر کو کرتے تھے جو اللہ کو کرنا تھا. قبر کو نہیں کرنا تھا، مورت کو نہیں کرنا تھا، کسی صنم کو نہیں کرنا تھا، کسی پتھر کو نہیں کرنا تھا، کسی شجر کو نہیں. وہ یہ کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ پھر مرادیں اللہ سے مانگ، وہ غیر سے مانگتے تھے. بس یہ نقصان تھا ان کا. اور یہ کام آج کل ادھر ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے احباب بھی کرتے ہیں. وہ تو ہو گئے مشرک. ہم کر کے یہ کام کر کے مراد فلانے یہ میری مراد پوری کر، فلانے میری یہ مراد کر، وہ فلانے بابا جی یہ کر دینا، فلاں بزرگوں یہ کر دو. یہ کام ان کے اندر تھا. وہ کہتے ہیں مرادیں فلانا بھی پوری کرتا ہے، فلانا بھی پوری کرتا ہے. کہ اس کے پاس اختیار ہے؟ جب پوچھتے کہتے اختیار تو نہیں ہے، لیکن نیک لوگ ہیں، اللہ سے کچھ نہ کچھ کروا دیتے ہیں. وہ یہ کہہ دیتے تھے. پھر کہتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں. بھائی اللہ سے رہو، اللہ سے کرواتے ہیں تو اللہ سے ڈائریکٹ کرو. کہتے ہیں نہ بادشاہو، چھت میں جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. آگے اللہ نے فرمایا نہ چھت تم سے دور ہے، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں تمہاری شارک کے قریب ہوں. تو بول کر دیکھ، میں تیری بات سنتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. کہتا ہے جی صدر کو ملنے کے لیے چپڑاسی کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم اللہ سے جوڑ قائم کرنے کے لیے نیچے بزرگوں کا سہارا لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں ضرورت ہے، یہ صدر دور ہے آپ سے، وہ تیری پہنچ سے دور ہے. میں رب تیرے شارک کے پاس ہوں. تیرے دل میں بات نہیں آئے گی، مجھے پتہ چل جاتا ہے. مجھ سے رابطہ کر. ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل کے اوپر کوئی چیز کھٹکتی نہیں. رب کہتا مجھے پتہ چل جاتا ہے. تیرے دل میں کیا آیا مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں. مجھ سے رابطہ کر.
اور وہ بیچارے یہاں دھوکہ کھا گئے تھے، اس کام میں دھوکہ کھایا انہوں نے، غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ تعظیم اللہ کی کرنی تھی، وہ غیر کی کرنے لگ گئے، یہ ان کی غلطی ہو گئی تھی۔ جتنی محبت اللہ سے کرنی تھی وہ اتنی محبت صنم سے، بت سے، مورت سے، پتھر سے کرنے لگ گئے اور ان کو پکارنے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ شرک اس کو معاف نہیں کروں گا، یہ میرا ذاتی حق ہے کہ میرا دنیا میں نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ میری صفات میں کوئی شریک ہے، نہ میری عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ میری تعظیم کی طرح کوئی تعظیم میں آ سکتا ہے، نہ میری طرح محبت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ محبت مجھ سے اعضاء میں نے دیے، روزی میں نے دی، ضرورتیں میں نے پوری کی، 360 جوڑ تمہیں سلامت میں نے عطا کیے، تو عطا کرنے والے کی طرف دھیان کر، اتنا احسان میں نے کیا ہوا ہے۔ تو بندہ اس سے تعلق قائم کرتا ہے جس نے احسان کیے ہوں۔ احسان والے کے سامنے آدمی ذرا دل میں محبت آ جاتی ہے۔ کتے کے اوپر بھی نا دروازے پہ آ جائے روٹی ڈالو، ایک دن دوسرے دن کتا ماشاءاللہ آپ کے پاؤں میں لپکے گا، اور ادھر دیکھتے رہتے ہیں تھوڑا سا کوئی ڈال دیتا ہے، کتے آگے پیچھے، کتا بھی جانتا ہے میرے اوپر اس کا یہ احسان ہے۔ رب کہتے ہیں انسان تیرے اوپر میرے کتنے احسان ہیں، تو مجھے چھوڑ کر کیوں جاتا ہے ادھر ادھر؟ محبت پھر مجھ سے ہو، احسان میں نہیں کیا۔ الانسان عبدۃ الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ ہوتا ہے، احسان میری، تو غیر کے دروازے پہ جاتا ہے۔ یہ عرب والوں کا یہ شرک تھا۔ رب کہتے ہیں اس شرک کی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دنیا میں توبہ کر کے آ جاؤ تو بہت اچھی بات ہے، سب معاف ہو جائے گا توبہ سے۔ نہیں توبہ کی، شرک کرتے کرتے خوش فہمی میں رہا، میں بزرگوں کو مانتا ہوں، میں بزرگوں کا عقیدت مند ہوں، میں بزرگوں کی تعظیم کی، اور کیا کیا ہے؟ فرمایا یہ تیری خوش فہمی ہوگی اور آخرت میں جائے گا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا اور کبھی نہیں نکلے گا۔ راہ حق سے تو دور بٹکا ہوا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے قرآن نے بڑی عجیب بات کی ہے، اس آیت کا ترجمہ کل بھی آپ نے سنا تھا۔ قرآن نے عجیب کہا، یہ مشرکین مکہ نبی کے دور میں، آج بھی اپنے آپ کا طریقہ ہوگا، ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ اناث ہیں، مؤنث ہیں، عورتیں ہیں۔ اور واقعتاً آپ نے بھی جو نام سنے ہیں، لات، یہ لات مؤنث ہے الہ کا۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ کوئی بھی اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لات ہے، یہ بزرگہ ہے، بہت پہنچی ہوئی ہے۔ پھر کیا کہہ دیا، کتنی پہنچی ہوئی ہے، کون تھی یہ؟ آگے تو ایک بزرگ ان کا یہ بھی تھا بزرگ، وہ ستو گول کر، حاجی جو آتے تھے عمرے والے ان کو ستو گول کر ستو پلاتی کھلاتی تھی۔ فوت ہو گئی، لاب پوڑی پہنچی ہوئی ہے جی، یہ مرادیں پوری کر لیتی ہے، اس کا مورت بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ یہ لات الہ کی مؤنث ہے، منات منان کی مؤنث ہے۔ رب منان احسان کرنے والا، اس نے کہا فلانی بزرگہ بھی بڑی منات ہے، وہ بڑے بھی احسان کرتی تھی۔ عزا عزیز کی مؤنث ہے، عزیز کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی صفات میں ایک اور لے کر آ گئے، عزیز، عزت دینے والا، غلبہ دینے والا۔ وہ کہتے ہیں بزرگوں کو پکارو، بزرگ بھی پار کر دیتے ہیں، کیس پار ہو جاتا ہے، فلاں بزرگ کے پاس جا، تیرے عدالت میں کیس لگا ہوا، جیت جائے گا، یہ بزرگ تجھے عزت دے گا، غلبہ دے گا۔ وہ یہی کام ان کا تھا۔ وہ کہتے ہیں عزا کے پاس چلے جاؤ، عزا تمہیں پار کر دے گی۔ عزیز کے مقابلے میں عزا تھی، اور یہ جگہ جگہ ان کے مورت ہوتے تھے۔ قدید کے اوپر منات رکھا ہوا تھا، آگے اور رکھا ہوا طائف میں عزا تھی، طائف کے راستے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، طائف بھی فتح ہو گیا، سارے علاقے فتح ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا جی وہاں عزا کی دربار میں عزا صاحبہ ہے، وہ بندہ اس کی نیاز دے، وہاں سجدہ کرے، وہاں حاضری دے، وہاں جھنڈا چڑھائے، وہاں چادر چڑھائے، بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ اور اگر جو
جو اس وقت صابی کہتے، آج کل وابی کہہ دیتے ہیں، جو اگر صابی بنے کہ نا جی میں عزا کو نہیں مانتا ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں اس کی نیاز یہاں نہیں دوں گا، میں اس کو نہیں پکاروں گا، ویسے جاؤں گا، تو وہاں عزا نقصان دے دیتی ہے اور وہاں پتھر بھی مارے جاتے ہیں، آوازیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور واقعتاً ایسا چکر تھا، یہ شیطان بڑا خبیث ہے، ایسے چکر کراتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حدیث میں موجود ہے، خالد بن ولید کو بھیجا چند ساتھیوں کے، جاؤ خالد فلاں جگہ عزا کا مزار ہے، عزا کے ساتھ دیگر چیزیں سب مٹا کر آ جاؤ، مقابلہ مٹاؤ۔ توحید الہی کے مقابلے میں انہوں نے بڑا اڈا قائم کیا، بڑے چکر ہیں، بڑے مکر ہیں، مٹاؤ۔ خالد بن ولید گئے، وہاں مجاور شجاور تھے، کھانے والے لوگ بکرے لاتے تھے، دمبے لاتے تھے، اونٹ لاتے تھے، مجاور کھا کھا کر پھٹے ہوئے تھے، وہ تو جناب کوئی جائے تو اس کو مارتے تھے، لیکن خالد بھی ایمانی طاقت والا تھا۔ خالد نے مجاوروں کو کہا یا کلمہ پڑھو یا اڑا دوں گا، جو آیا مقابلے میں پار کرتا چلا گیا۔ خالد نے ان کا وہ جو بنا ہوا تھا ٹھیے شیے مکان گرا دیے، درخت کاٹ دیے، واپس آ گئے، یا رسول اللہ میں مکمل گرا کر آیا ہوں۔ نبی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، عزا نہیں ہے، عزا نہیں ماری گئی ہے، عزا عورت ہے، جاؤ عزا کو مار کر آنا۔ وہ وہاں گئے، ایک بوسیدہ سا گھر تھا، وہاں کچھ درخت تھے، تو شیطان تھا، چکر مکر تھا، مقابلہ، یہ شیطان بھی بڑا ذلیل ہے، بڑے مقابلے کرتا ہے۔ جن وہاں حالت گیا، جا کر اس ایک درخت توڑا، دوسرا توڑا، درختوں کا جھنڈ تھا، درمیان میں ایک اس نے اپنا وہ کیا ہوا تھا، چھپی ہوئی تھی۔ نبی نے فرمایا، نبی کو وحی آئی تو عزا نہیں ماری گئی ہے۔ مجاور شجاور گئے، اڈے شڈے گئے، کمرے شمرے گئے، مزار شزار گئے اس کے، لیکن وہ تو باقی ہے، فلاں جگہ جاؤ۔ خالد نے جا کر صفائی شروع کی ہے، ایک درخت کاٹا، دوسرا کاٹا، تیسرا کاٹا، درختوں کے جھنڈ کے اندر سے ایک بلا نکلی ہے، نیچے ٹھیک ٹھاک تہانہ تھا اس کا، وہ وہیں سے آوازیں دیتی تھی لوگوں کو، جو نیاز نہیں دیتا تھا، منت نہیں کرتا تھا، اس کو آواز دیتی تھی، لوگ ڈر جاتے، اوئے یہ مولوی ویسے کہتے ہیں، دیکھو سچ ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ تو پھر مولوی کو پار کر دیتے ہیں، ان کرشموں میں چلے جاتے ہیں، اور مولوی خدا کا بندہ اپنی بات تو نہیں کرتا، رب کی قرآن کی اور حدیث کی کرتا ہے، یہ سچ ہے، وہ فراڈ ہے، فراڈ شیطان کر سکتا ہے طرح طرح کے۔ آگے تھا خالد، عام آدمی تو تھا نہیں، خالد بن ولید، اس نے درخت کاٹا، یہ ایک بڑے بکھروں والی بالوں والی ایک بڑی بلا نکلی اور آواز دی، چیخیں ماری ہیں، ڈرانا چاہا مجاہدوں کو۔ خالد کے اوپر دل میں توحید الہی بری ہوئی تھی، اس کو نہیں ڈرایا جا سکتا تھا، عام لوگ ڈرنے لگے۔ خالد بن ولید نے جیسے اس نے چیخ ماری، اور حدیث میں آتا حالت پر حملہ بھی کیا ڈبک کر، خالد نے ماری، تلوار گردن پہ لگی ہے، پھر چلائی، دوسری ماری، تیسری ماری، فرمایا لا الہ الا اللہ کی طاقت کے آگے سب زہر ہے، تجھے زہر ہونا پڑے گا، تو کون ہے مقابلہ کرنے والی، مجھے نبی نے بھیجا ہے۔ خالد ڈرا شرا نہیں ہے، باقی لوگ تماشے والے کانپنے لگ گئے، اوئے اوئے خالد ابھی کھایا جاتا، ابھی مارا جاتا۔ خالد نے سب کا ملیا میٹ کر کے وہ بالوں والی بلا مار کر پرے پھینکی ہے، فرمایا آج خاتمہ ہو گیا ہے، یہاں کوئی عزا نہیں ہے۔ یہ شیطان جن تھا جو شور کرتا تھا، لوگوں کو شرک پہ لاتا تھا، اور فرمایا آج کے بعد لوگوں صفائی ہوگی، بغیر نیاز کے، بغیر چڑھاوے کے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سارا یہ چکر تھا، اور ایسے چکر کئی جگہوں میں پائے جاتے ہیں آج بھی لوگوں کو لانے کے لیے، اللہ اس شیطان منحوس سے بچائے۔ یہ ایسے چکر آج کل بھی پائے جاتے ہیں، کہیں آوازیں آ گئیں، فلاں جگہ آواز آتی ہے، کس کو آواز آتی ہے؟ اللہ، مجھے ایک بات یاد آتی ہے اس کے اوپر، بات لمبی ہو رہی ہے، ہم بھی سنتے رہتے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ سنا اور ہم دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن اس دفعہ ایک ساتھی مجھے مل گیا عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں، اس نے کہا جی میں آپ کو کہیں لے جاؤں، میں نے کہا نہیں لے جاؤ، میری طبیعت بھی ناساز ہے اور کچھ حالات کی وجہ سے میں ٹینشن میں تھا، والد صاحب کی بیماری کا پتہ چلا تھا، میں نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں ضرور، میں نے کہا اور تو نہیں ہے، ٹائم ہوتا نا
تو بدر جاتے، لیکن نہیں ہے ارادہ بدر، اس نے کہا دور ہے یہ ہے۔ پھر میرا ارادہ بھی بدل گیا تھا، اس نے کہا وادی جن لے جاؤں۔ میں نے کہا سب فراڈ ہے، ہمیں پتہ ہے فراڈ ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ نہ جی یہ بھی ہے، میں خود گیا تھا ایک دفعہ، یہ بھی ہوا تھا وہ بھی ہوا تھا، حافظ قرآن تھا۔ میں نے کہا بھائی یاد رکھنا ہم اس کو فراڈ کہتے ہیں، وادی جن کوئی چیز نہیں ہے، جن ہر جگہ ہیں، یہاں بھی ابھی ہیں، یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں ان میں بھی بے شمار قرآن والے الحمدللہ، نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ بات میری لمبی ہو جائے گی، قرآن پڑھنے والے بھی ہیں اور کبھی کبھی اپنے آپ کو نمایاں بھی کر دیتے ہیں بعض چیز پوچھنے کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ تو میں چلے گئے وہاں، اس نے اصرار کیا، چلے گئے، کہتے قریب ہی ہے، اتنا فاصلہ نہیں ہے، قریب ہے۔ چلے گئے وہاں اور میں نے کہا یار چھوڑ گاڑی کو ادھر، مجھے کچھ نظر آ جائے۔ وہ جگہ جگہ چھوڑے، کچھ بھی نہ ہو، گاڑی اسی جگہ ٹکی۔ میں نے کہا یار لوگ کہتے ہیں گاڑی یوں جاتی ہے تو یوں جاتی ہے۔ بوتل پانی کی اس نے اس کے پاس رکھی تھی، وہ پھینکنے لگا، پانی پھینکنے لگا، بوتل پھینکی ڈھکن لگا کر وہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ایسے رکھو خدا کا بندہ، کدھر جاتی ہے، کون لے کر جاتا ہے؟ وہ رکھنے لگا، نہیں، میں نے کہا میرے ہاتھ سے رکھنے دو، میں نے خود رکھی۔ ایسے تراش والی جگہ تھوڑی سی ایسی ہوگی تو بوتل کو ایسے رکھا اور روک کر تو جائے گی، میں نے ایسے رکھ دی۔ میں نے کہا اب جائے، لوگوں کو بیوقوف بنایا، بوتل اسی جگہ ٹکی ہوئی ہے، رکھی میں نے تھی۔ اور پھر میں آگے گیا، کہتا آگے ہے، آگے موڑ، گاڑیاں دائیں بائیں کھڑی ہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں۔ میں آگے سے ہو گیا، میں نے کہا مولوی صاحب سب چکر ہے، یہ شیاطین ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگ بیوقوف بن گئے ہیں۔ باقی جن تو ہر جگہ ہوتے ہیں خدا کا بندہ، کہاں ہیں جو جنوں سے خالی جگہ ہوگی؟ تو خیر واپس میں آگے رش والی جگہ تھی، چند ساتھی کھڑے تھے، پاکستانی کھڑے تھے، پنجاب کے تھے، کراچی کے۔ میں نے کہا روکو گاڑی یہاں۔ میں نے کہا آپ کیوں آئے ہوئے؟ وہ سارے میرا منہ دیکھنے لگے، پہچان گئے کہ یہ مولوی شکل ہے۔ میں نے کہا آپ کیوں آئے یہاں؟ پھر چپ۔ ایک نوجوان نے کہا ناراض نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا میں ویسے آیا، مجھے اس نے زبردستی لایا ہے۔ کہتے اچھا، پھر تھوڑا سا میں نے کہا سچ بتانا، کچھ ملا ہے آپ کو؟ دو چار نے کہا ملا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے کہا یار میں تو زور لگا چکا ہوں، مجھے نہیں ملتا یہاں جن، گاڑی بھی لگی ہے، بوتل بھی ڈال دی، پانی بھی ڈال دی، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اس نے جملہ بڑا زبردست کہا، میں نے اس کے لیے بات سنائی۔ اس نے کہا بات سچ بتائیں، یہ سارا مسئلہ عقیدے کا ہے۔ عام آدمی داڑھی شیب تھا، کہنے لگا آپ پکے ٹھوس ہے، آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ اور ہمارے کل بندے آئے تھے، ان پہ اثر ہوا تھا، وہ کہتے یہ بھی ہوا، انہوں نے ویڈیو نکال کر ہمیں دکھائی، آج ہم آ گئے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کی ویڈیو کہاں ہے؟ دکھاؤ، تم نے کیا کیا ہے؟ ادھر تو موقع پر پہنچے ہوئی، دکھاؤ تو، میرے سامنے جاؤ، گاڑی بھی چلاؤ، بوتل بھی چلاؤ، دکھاؤ۔ وہ کہنے لگا آپ کوئی پکے بابی نظر آتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، جو ایسا کچا ہوتا ہے اس کو ادھر دوڑاؤ ادھر دوڑاؤ نا۔ خالد بن ولید نے مارا تو سامنے آیا بھی، عزا آئی ہے، بکھرے ہوئے بال تھے، اڑایا ہے اس کو، ڈرایا ہے، اس نے زور لگایا، چیخیں ماری، خالد پر حملہ بھی کیا۔ خالد نے پار کر کے رکھا، اس نے کہا تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی، ایمانی طاقت ہمارے پاس ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ خالد کے اوپر رحمتیں فرمائے۔ واپس خالد نے آ کر نبی کو سنایا، یا رسول اللہ ایسے تھا۔ فرمایا خالد حملہ ہوا تو پھر؟ فرمایا یا رسول اللہ خدا کی قسم ذرا برابر خوف نہیں آیا تھا، پار کر دیا تھا۔ تو یہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ مؤنثات کو پکارتے ہیں، عزا مؤنث ہے، فلانا مؤنث ہے، اور ساتھ فرما دیا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، کہ یہ اگر پکارتے ہیں تو شیطان کو جو مرید سرکش ہے، ددکارا ہوا۔ کیوں؟ یہ کام پہ کون لگاتا ہے؟ دماغوں میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ اب شیطان کے کہنے سے ادھر دوڑا، شیطان کے کہنے سے ادھر دوڑا، شیطان نے آگے انسان لگا دیے، وہ بچاؤ فلاں جگہ جاؤ، یہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کی بات مانی، یہ شیطان ہی کی پوجا ہے۔ اللہ